بھائی ان بچیوں کے جو گارجن ہے، باپ یا بھائی، وہ یہاں سامنے آئے۔ یہ 5 بچیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آواز بڑھا دو بھائی، آواز بڑھا دو۔ جو بچیاں قرآن کے کچھ حصوں کو یاد کیا ہے، ان کے گارجن باپ یا بھائی یہاں سامنے آئے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا دوسرے میں موبائل سے موبائل کھول کر لیا ہے؟ ہاں بیٹھیے آپ لوگ، ہاں بیٹھیے ہوئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم صدق الله العظيم۔ اے بچوں خاموش ہو کے بیٹھو، جو بچہ آواز نکالے گا اس کو بھگا دینا، صاحب بالکل سائلنٹ ہو کر کے رہو، ایک لفظ بھی آواز نہیں آنی چاہیے۔ محترم بھائیوں بزرگوں، بڑی خوشی اور مسرت کی گھڑی ہے ہمارے آپ کے لیے کہ آج 26 جنوری آج ہی کے دن ملک کا دستور لکھا گیا، ملک کا قانون لکھا گیا، اور آج پورے ملک کے ہم وطنوں نے مل کر جشن منایا، بڑی خوشی ہوئی۔ اور اس موقع پر ایک پروگرام بھی آپ حضرات نے منعقد کیا ہے۔ مکتب میں جو بچے نمایاں کام انجام دیے قرآن کریم کے تعلق سے، قرآن کریم کے کچھ حصوں کو ان بچیوں نے یاد کیا، سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ ملک اور 30واں پارہ۔ تعلیم اور تعلم کے تعلق سے یہ ہمارے سب بچے اور بچیاں ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ہمارے محلے کے ہیں، اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جتنے بچے یا بچیاں موجود ہیں، ان کے گارجنوں کو یہاں موجود رہنا چاہیے، ان کے باپ کو، بھائی کو، اگر باپ بھائی نہیں ہے تو ماں کو۔ لیکن ہمارے یہاں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم لوگ بالکل آگے نہیں بڑھتے۔ یہ بچے مستقبل کے بہت ہی تابناک ہیں، آج آپ ہیں، کل قوم کی خدمت، ملک کی خدمت اور دین کی خدمت کے لیے یہی بچے بڑے ہوں گے۔ اگر آج آپ ان بچوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو پھر ان بچوں کی ہمت پست ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن سکھایا۔ یہ قرآن عام کتابوں کی طرح ایک کتاب نہیں ہے، جس طرح آپ انگریزی کتاب پڑھتے ہیں، ہندی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی اخبار پڑھ لیتے ہیں، کوئی اردو کتاب پڑھ لیتے ہیں، قرآن کا درجہ وہ نہیں ہے۔ قرآن یہ آسمانی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو کتاب جتنی عظیم ہوتی ہے اس کا مرتبہ بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ آج اگر آپ حضرات میں سے اکثروں سے پوچھ لیا جائے
کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں، قرآن کے کتنے پارے ہیں، قرآن میں کتنے رکوعات ہیں، قرآن میں کتنی منزلیں ہیں، قرآن میں الف کے کتنے حروف ہیں، با کے کتنے ہیں، سا کے کتنے ہیں، تا کے کتنے ہیں، الی آخری. تو شاید کہ لوگ بہت کم بتا پائے. آپ ہم مسلمان ہیں لیکن قرآن کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، اور ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ قرآن تو یہ جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، حافظ جی کے پاس جائیں گے اور منتر پڑھ دیں گے اور بھوت بھاگ جائے گا. بس قرآن اسی لیے نازل ہوا. گھر میں ہم نے قرآن رکھا ہے بھوت بھگانے کے لیے. تاق پر قرآن رکھ دیا تاکہ جنات اور بھوت نہ آئے. آج مسلمان جو برباد ہو رہا ہے اور مسلمان سب سے زیادہ ذلیل ہو رہا ہے وہ صرف قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے. آپ سوچتے ہیں کہ ہم مال کما کے مالدار بن جائیں گے، مکان بنا لیں گے، بلڈنگ بنا لیں گے، ہمارے پاس مہنگا موبائل ہوگا، مہنگی گاڑی ہوگی اور مہنگا مکان ہوگا تو ہم بڑا آدمی بن جائیں گے. کچھ نہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں. آپ میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو جانور کو کھوٹے میں باندھ کر کھانا دیا جاتا ہے اور کھاتا ہے. ایک وقت آتا ہے اسے ذبح کر کے لوگ کھا لیتے ہیں. اس لیے قرآن کی عظمت کو، اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی دور اور سننا ہوگا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، الف لام میم ایک آیت ہے، اس آیت میں 3 حروف ہیں، الف لام میم. کتنے حروف ہو گئے بھائی؟ 3 حروف میں ہر حرف کے بدلے میں 1 نیکی، 10 نیکی ہے. کتنی نیکیاں ملی؟ 30. ابھی اور رکیے، الف میں کتنے حروف ہیں؟ 3. لام میں 3. میم میں 3. کتنے حروف ہو گئے؟ 9 حروف. تو کتنی نیکیاں ہوئی؟ 90 نیکیاں ہو گئی. اگر آپ روزانہ قرآن کریم ایک پارہ تلاوت کرتے ہیں، آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں، ایک رکوع تلاوت کرتے ہیں، ایک پاؤ تلاوت کرتے ہیں، کتنی نیکیاں ملے گی؟ آپ گنتی کر پائیں گے؟ بھائی بچوں کو خاموش کرو، یہ تو بولتے رہتے ہیں. ہاں یہاں سے نہیں ہوگا. ایک آدمی وہاں کھڑے رہو، ایک آدمی وہاں کھڑے رہو ڈنڈا لے کے. ہاں بیچ میں کھڑے رہو. اور آپ لوگ کرسی لے کے آگے، آپ لوگ چودھری کی طرح اتنے دور بیٹھے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنے چودھری وہاں ہیں. سب آگے آئیے. ہاں اور آگے آئیے. یہ رہی بات. قرآن کریم اگر آپ ایک پارہ پڑھتے ہیں، آدھا پارہ پڑھتے ہیں، ایک پاؤ پڑھتے ہیں تو کتنی نیکیاں ملے گی؟ آپ کو اندازہ ہے اس کا؟ بھائی آپ حساب لگا سکتے ہیں. ایک آیت پر 90 نیکی ملی، ایک چھوٹی سی آیت. اور اگر آپ روزانہ ایک پاؤ قرآن پڑھیں، آدھا پارہ قرآن پڑھیں، کتنی نیکیاں ملے گی؟ آپ ذرا اندازہ کر لیجیے. لیکن آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، صبح ہوتے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو فجر نماز میں کون لوگ پہنچیں گے؟ جو ہر کام سے ریٹائرڈ ہو گیا. نہ وہ کھیتی کر سکتے، نہ وہ کسی کے پاس جا سکتے، نہ وہ چوری کر سکتے، نہ دھوکہ دے سکتے، نہ کسی کا مال لوٹ سکتے ہیں. اب کیا کرنا؟ جا کے مسجد کے کونے میں اللہ کرو. اب جتنے گھر میں نوجوان ہیں سب خراٹے سے سو رہے ہیں. 7 بجے 8 بجے
اٹھیں گے آرام سے استنجا کریں گے اور آتے ہی فوراً موبائل مار دیں گے, گانا دیکھیں گے, کون سا گانا ہے سنانا ہے بچے کو. اب یہ بتائیے کہ جس گھر میں صرف گانا ہی گانا ہو, جس گھر میں صرف موبائل کے میوزک چلتے ہوں, کیا اس گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی؟ قرآن تو لوگ پڑھتے ہی نہیں, اور جب قرآن آپ نہیں پڑھیں گے تو گھر میں برکت ہوگی کہاں؟ بولتے ہیں مولانا صاحب خوب کماتے ہیں, رات دن کماتے ہیں, ایک نہیں 4 4 5 5 لوگ مل کے کماتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ پیسے کہاں چلے جاتے ہیں. اس لیے بھائیوں, اس کتاب سے محبت پیدا کرو, اس کتاب سے انسیت پیدا کرو, اس کتاب کو پڑھو, تلاوت کرو. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا, اگر نہیں پڑھایا تو بچوں کو پڑھائیے. آپ کے پاس آپ کا بچہ چھوٹا ہوگا, بچہ نہیں ہے, آپ بڑے ہو گئے, پوتا ہے, پوتی ہے, نواسا ہے, نواسی ہے, اس پر پیسہ خرچہ کیجیے, پڑھائیے, قرآن پڑھائیے, قرآن پڑھائیے. گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر, دھیان سے سنیے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, جو قرآن سیکھتا ہے, سکھاتا ہے. یہ نہیں کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس زیادہ مال ہے, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس زیادہ سے زیادہ ڈگریاں ہیں, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے پاس بڑی بڑی نوکریاں ہیں. اللہ نے, قرآن, نبی نے یہ نہیں کہا, نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے, پڑھاتا ہے, جو قرآن سیکھتا ہے, سکھاتا ہے. اس سے بہتر ہوئے زمین پر کوئی نہیں. بڑی خوشی ہونی چاہیے آپ لوگوں کو, خاص طور پر جن کی بچیوں نے قرآن کے بہت سارے حصوں کو یاد کیا. سورہ بقرہ 2.5 پارے پر 3 پارے پر مشتمل ہے, سورہ رحمان, سورہ ملک 30واں پارہ. آپ کو بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کو یاد کیا تو اونٹ ذبح کر کے اپنے دوستوں کو, محلے کے لوگوں کو, مدینے والوں کو دعوت دی. اور آپ کی بچی قرآن حفظ کر لیا, آپ کی بچی سورہ بقرہ کی حافظہ ہو گئی, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچی کا مقام کتنا اونچا ہو گیا. یہ حافظ صاحب ہمارے پاس گئے تھے کہ ہمیں ایک پروگرام کرنا ہے اور 5 بچیاں مختلف حصوں کو یاد کیا ہے, لوگ تیار نہیں ہو رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ 5 گارجن مل کر کے آپ پروگرام کرتے چھوٹا سا, اور لوگوں کے منہ کو آپ میٹھا کرتے خوشی میں. کیونکہ آپ کو کیا دولت ملی بتائیں, سنیے, آپ جنت جانا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کون کون جانا چاہتے ہیں؟ سب لوگ جانا چاہتے ہیں, پکا ارادہ ہے تو بتا دے جانے کے لیے ہم راستہ. 3 چیز ہے, 3 میں سے کوئی ایک کام اگر آپ کر لیں گے جنت مکمل ہے, ایک دم پکا, جانا ہی جانا انشاءاللہ. پہلا کام, دھیان سے سنیے گا, یہ عورتیں کھڑی ہیں ادھر ادھر, وہ بھی غور سے سنیں. پہلا کام, اگر آپ کا بچہ, آپ کی بچی جو کم عمر میں مر جائے, معصومیت کی حالت میں مر جائے, نابالغی کی حالت میں مر جائے, وہ بچہ آپ کے لیے کل قیامت کے لیے اللہ کی عدالت کے سامنے اپنے ماں باپ کے لیے سفارشی بنے اور سفارش کر کے اپنے والدین کو جنت لے جائے. اور یہ کام آپ کے بس میں نہیں ہے. کہیں آپ سوچیں کہ ہم امام صاحب سے سنیں لہذا آج جا کے رات میں ایک بچے کا گلا داب دیں, تو ایسا نہیں ہوگا, آپ قاتل ہو جائیں گے. کیا ہو جائیں گے آپ؟
قاتل ہو جائیں گے، یعنی بچہ اپنی موت سے مر جائے، اگر اس پر آپ نے صبر کر لیا تو وہ بچہ آپ کے لیے سفارشی بنے گا، سفارش کرے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ کے پاس بیٹی ہے، بیٹا ہے، چاہے بیٹی ساری بیٹیاں ہو، چاہے سارے بیٹے ہوں، چاہے کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں ہوں، تو کسی ایک کو حافظ قرآن بنا لو، کسی ایک کو بنا لو، جنت پکا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی ایک کو، چاہے بیٹا کو بنا لو چاہے بیٹی کو بنا لو، ایک حافظ قرآن 10 لوگوں کو جنت لے جائے گا، اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر چکے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بچے کو پڑھائیں گے، ایک کو کم سے کم ہر گھر میں بناؤ، کوئی گھر خالی نہ رہے، چاہے لڑکا بنے چاہے لڑکی بنے۔ کیوں پیچھے رکھتے ہو؟ پرائے گھر ہے، پرائے گھر ہے، عجیب حال ہے بھائی۔ تیرا جگر کا ٹکڑا ہے، تیرا جسم کا ٹکڑا ہے، جتنی محبت بیٹے سے کرو اس سے کہیں زیادہ محبت بیٹی سے۔ کیوں؟ بیٹی تمہارے لیے گھر میں رحمت ہے، اور گھر میں رحمت کا ذریعہ تمہاری بیٹی ہے۔ اپنی اولاد میں سے ایک کو اگر آپ نے حافظ قرآن بنا لیا تو اس حافظ قرآن کے برکت سے گھر کے 10 افراد کو جنت ملے۔ 2 ٹکٹ۔ تیسرا ٹکٹ، اگر آپ کے پاس صرف بچیاں ہیں، بچے نہیں ہیں، آپ نے اپنی تمام بچیوں، چاہے بچی 2 ہو، 3 ہو، 1 ہو، بچی کی آپ نے بہتر تعلیم اور تربیت کی، دینی تعلیم سے مزین کیا، اللہ اور اس کے رسول کو پہچانوایا، صوم و صلاۃ کی پابند ہو گئی، پھر آپ نے اس کا نکاح کر دیا، یہ ماں باپ بھی جنت میں جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 3 طرح کے ٹکٹ ہیں۔ کون کون یہ ٹکٹ لینا چاہتے ہیں؟ سب لوگ لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ مکتب میں جو یہ بچے پڑھتے ہیں تو سب لوگ مکتب میں بچوں کی فیس ادا کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے تو۔ وہی 4 آدمی۔ ہم مری بکری اللہ کے نام، مری بکری اللہ کے نام، مطلب جنت بھی جانا ہے لیکن مفت میں جانا ہے، خرچہ نہیں کرنا۔ کیوں بھائی؟ مولوی صاحب پڑھا کر کے آپ پیسہ لیجیے گا، دین کا کام کر رہے ہیں، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں اور پڑھا کے آپ پیسہ لیجیے گا، جائز ہے آپ کے لیے؟ امام صاحب امامت کر کے آپ پیسہ لیجیے گا، جائز ہے؟ مؤذن صاحب اذان دے کے پیسہ لیجیے گا، جائز ہے؟ ارے کچھ تو شرم کیجیے، آپ لوگ پڑھ لکھ کر کے یہ حرکت کر رہے ہیں، ناجائز کام کر رہے ہیں۔ بیچارے بڑے کمزور ہوتے ہیں، جواب نہیں دے پاتے۔ ہم جیسے مولوی کے پاس کوئی ڈر سے بولتا بھی نہیں۔ اچھا مولوی صاحب پڑھائے مکتب میں تو پیسہ لینا جائز، امام صاحب مسجد میں امامت کرے پیسہ لے تو ناجائز۔ اور جب مسجد آپ بنانے لگے اور مسجد کا میٹیریل جب لانے کے لیے جائیں ڈیپو مکھیا جی کا، تو مکھیا جی سے کہیے نا کہ مسجد میں دینا ہے اینٹ پتھر بالو، دین کا کام ہے، آپ ناجائز کام کیوں کر رہے ہیں، دیجئے نا۔ تو 2 چپت لگائیں گے، آپ کو لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ وہاں نہیں کہیں گے آپ مستری صاحب کام کر رہے ہیں، مستری صاحب کو 600 روپے دین دیں گے، اسے کہیے نا مسجد کا کام ہے، دین کا کام ہے، پیسہ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں آپ نہیں کہتے؟ کیوں؟ ارے دین کا کام ہے نا بھائی۔ قرآن چھاپ کر پریس والے فروخت کرتے ہیں، ایک قرآن چھاپنے کی قیمت 200 لیتے ہیں۔ 12 میں جو لوگ قرآن خرید کے لاتے ہیں اس کو کہیے کہ جناب اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب پر پیسے لیتے ہو، یہ ناجائز کام کرتے ہو، دیکھیں آپ کو قرآن دیتا ہے،
یہ حافظ جی بیچارے کمزور ہوتے ہیں، بیچارے امامت کرتے ہیں، آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہوئے دوست دبا کے دیتے ہیں، ناجائز ہے۔ یہ جو کٹ ملا لوگ علاقے میں ہیں، کٹ ملا، کٹ پڑھے لکھے، کٹ ملا دین، چھوٹے موٹے ٹمکٹیاں دیندار لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہو گئے سب کچھ، لہذا جائز کے ٹھیکیدار ہم بن گئے۔ اب یہ سب ناجائز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ اپنے بچوں کے پیسے کو کاٹو گے تو آپ کا بچہ نہیں بن سکے گا، نہیں بن سکے گا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، بات مجھے بہت مختصر کرنی ہے۔ وہاں پر یہ ہے بھائی، دیکھو پھول کتنا آگے، آج وہاں جوڑ ہے، یہ بچے پڑھتے ہیں نا، کتنے بچوں کو پڑھاتے ہیں آپ جی؟ آپ 150 بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس بھیجا جاؤ بھائی، پیسہ لے کے آؤ، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، آگے حافظ جی، حافظ جی ہمارا بچہ الف سے یا تک نہیں پہنچا، 4 مہینے ہو گئے، ہر دن پیسہ ہی مانگتا، اٹھا ایسے۔ اور سلمان حافظ آپ کے بعد پہنچا دیا محمد پور، وہیں پڑھو، وہاں چلا گیا، پھر 4 مہینے وہاں پڑھائے، وہاں بھی آپ آنکھ بگولا کر کے وہاں اٹھائے، پھر وہ حافظ جی کے پاس پہنچا دیے، 4 مہینہ وہاں، یہاں بھی 4 مہینہ جیب کاٹ لیا آپ نے، وہاں بھی جیب کاٹ لیا، وہاں بھی جیب کاٹ لیا۔ یہ جب کٹا لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرے، پیسہ دیں گے 100 روپے، اور تعلیم ہونی چاہیے دارالعلوم دیوبند بھائی، وہ حافظ جی جن کو آپ 100 روپے دے رہے ہیں، 30 دن کے کتنے روپے ہوئے؟ ارے آپ لوگ بھی گنتی کیجئے گا، بھولیے گا نہیں، سمجھ رہے ہیں کتنے پیسے ہوئے؟ ارے 100 روپے بچہ دیے، 30 دن کے کتنے پیسے ہوئے؟ جوڑیے گا بھائی، 3 روپے 33 پیسہ۔ کون کون کھڑا ہے 3 روپے 33 پیسہ کام کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیے۔ چپ ہو گئے؟ 3 روپے 33 پیسہ اس بیچارے کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حافظ جی میرا بچہ سال میں نورانی قاعدہ بھی پڑھ لے، اما پارا بھی پڑھ لے، قرآن بھی پڑھ لے، حافظ بھی ہو جائے۔ واہ جی، اور پیسہ 3 روپے 33 پیسہ، 100 روپے مہینہ، 100 روپے دے رہے ہیں آپ کو، پھر بھی آپ کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ ایک صاحب میرے پاس گئے کہ امام صاحب سستا سے امام دے دیجیے، سستا سا۔ ہم نے کہا آپ کا بیٹا کیا ہے؟ بولا میرا بیٹا تو حافظ ہے۔ کہاں؟ کیرل میں۔ کتنا کماتا ہے؟ 18,000۔ میں نے کہا امام دوں گا 17,000 لوں گا۔ اپنے بیٹے کو کیرل لے جا، 17,000 18,000 کمائے گا، اب دوسرا کا بیٹا دیں گے سستا سا امام دے دیجیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو 100 روپے جب آپ دیتے ہیں تو حافظ جی بھی بڑے چالاک ہیں۔ حافظ جی کیا کرتے پتا آپ کو؟ 70 بچے کو اکیلے پڑھاتے ہیں، 5-6 بچے ایک لائن میں بیٹھا کے پڑھو۔ اب یہ الف با سے یہاں تک سنایا، ہاں تم لوگ کو یاد عقل یاد کر کے آنا، بھگایا تو جاؤ بیٹھ۔ پھر دوسرے ٹیم کو بلایا، 1 گھنٹے میں 70 بچوں کو پڑھا کے حافظ جی بیٹھ گئے، جیسے شیرنی ویسے ہی فاتحہ۔ چل سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بھائیو، اگر آپ چاہتے ہو کہ میرا بچہ پڑھے تو اپنے بچے کے پیچھے کم سے کم 500 روپے ماہانہ خرچ کرو۔ یہ جو منہ کا ذائقہ ہے نا، صبح بھی شام بھی دوپہر بھی، یہ سہیلی آ جائے، وہ ممانی آ جائے، وہ خالہ آ جائے، 10 مرتبہ چائے کی ہانڈی چڑھاتے ہو اور چائے کی چسکی لیتے ہو، پان پچر پچر کر کے پان کھاتے ہو، اس کے بعد بیڑی اور سگریٹ حقہ پیتے ہو۔ ان پیسوں کو بچا کے ان لوگوں کی زندگی میں بناؤ، ان بچیوں اور بچوں کی زندگی کو بناؤ، ورنہ مستقبل بہت خطرناک آ رہا ہے۔ اور اگر یہ بچے جاہل رہ گئے تو کل یہ بچے غلام بن جائیں گے، اور غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے جہالت بس ضروری ہے۔ جو قوم جاہل رہتی ہے وہ قوم غلام بنتی ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں ہمارا حصہ ہو، ملک میں ہم کو مکمل حصہ ملے، ملک میں حقوق ملے، تو آپ اپنے پیٹ میں کپڑا باندھ لو،
3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ। 3 टाइम चाय मत पियो, 1 वक्त पियो। पान 1 खाओ, बीड़ी छोड़ दो, सिगरेट हुक्का छोड़ दो। गोश्त पर हफ्ते में 1 मरतबा प्लेट में गोश्त चढ़ाओ। उन पैसों को बचाकर अपनी औलाद के पीछे लगाओ, वरना खून का आंसू रोना पड़ेगा। मैं कह के जा रहा हूँ, मैं हर जलसे में कहता हूँ, इसलिए कि मुस्तकबिल जो मैं देख रहा हूँ आप नहीं देख रहे। मुस्तकबिल कितना खतरनाक आ रहा है वो आपको पता नहीं है। आप तो ये समझते हैं कि बंगरा चौक पे इतवार बुध को सभा हो जाए, यहाँ भी ले लेना, मंगल जुमा को वहाँ ले लेना, सोमवार और जुमेरात बच जाए जिधर आसपास में कहीं मिले वहाँ दौड़ जाना है। इसलिए कि पेट के जहन्नम को खाली नहीं रखना है, हर दिन इसको भरते रहना है। बात समझ में आ रही है? बच्चे को पढ़ाएंगे हम लोग। अरे गार्जियन से मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्ही लोगों के बारे में उनसे पूछना चाहता हूँ। आप लोग हैं तैयार पढ़ाने के लिए? 100 टका दे करके, है ना, 100 रुपए दे करके। याद रखिए, आपके बच्चे के ये उस्ताद हैं। अगर आप उस्ताद को खुश रखेंगे तो आपके बच्चे को भी खुशी से वो पढ़ाएगा। उसकी एक मिसाल हम देते हैं। हम लोग बच्चे भी मदरसे में पढ़ते हैं, इदारे में पढ़ते हैं। बच्चों से जब मिलने के लिए जाते हैं तो जो उस्ताद पढ़ाता है उसके लिए खुसूसी हदिया लेके जाते हैं। कभी मिठाई लेके चले गए, कभी बिरयानी लेके चले गए, कभी कुछ नहीं लेके गए तो जेब से 200-400 रुपए निकाल के उस्ताद के जेब में चुपचाप डाल देते। आपके घर में अच्छा खाना पकता है तो आप उस्ताद को बुलाइए। घर में कोई फंक्शन है, शादी है, जहाँ पर आपने 50,000 रुपए के कपड़े खरीदे, वहाँ बच्चे को उस्ताद के लिए भी आप कपड़े खरीदिए। आप उनको भी हदिया दीजिए। जहाँ पर आपने शादी में 5 लाख खर्च किया, वहाँ पर आप अपने बच्चे के उस्ताद के लिए भी कुछ खर्च कीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो गनीमत जानिए कि बेचारे बाहर से पढ़ के आए और दिल में जज्बा पैदा हुआ, मोहल्ले में मकतब कायम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक डॉक्टर साहब मिले, उस डॉक्टर साहब ने मुझसे और 2-4 मौलवी साहब बैठे हुए तो खूब खिंचाई कर रहे हो। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे आप ये बताइए, आप पैदा कहाँ हो? गाँव का नाम नहीं बताऊं वरना आप लोग जान लीजिए। समझ रहे? मेरी आदत है कि मैं नाम नहीं बताता, ना गांव का नाम बताता। तो कहा मैं यहीं पैदा हुआ, इसी गांव में, आपकी परवरिश इसी गांव में, जवान गांव में, इसी गांव में। मैंने कहा कि आपकी तालीम यहाँ तो अभी कहाँ रहते हैं? कहा मैं अभी पूर्णिया में हूँ। घर में पूर्णिया में? अरे भाई खत्म हो गया, बोलो भाई। हाँ, तो उसने कहा कि मैं पूर्णिया में रहता हूँ, मेरे पास 2-3 बिल्डिंग है। गौर से सुन लीजिएगा, कितना एहसान है इन लोगों का वो मैं सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको बाप से कितनी जमीन मिली? कहा 100 बीघा जमीन मिली। तो उसने ये कहा था कि इलाके में तालीम ही नहीं है तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये एहसान मानिए, गनीमत जानिए कि मुझ जैसा मौलवी बाहर से पढ़ के आया, छोटा मदरसा खोला, मकतब खोला, कौम के बच्चों को पढ़ाने के लिए दर-दर की ठोकरें खाई और बच्चों को हमने कलम पकड़ाया, किताब पकड़ाया, कापियां पकड़ाई। लेकिन डॉक्टर साहब आपने अपने गांव को सही रास्ते पर ले जाने के लिए क्या किया, ये जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब हक्का बक्का हो गए, बोला आज तक किसी ने मेरे सामने ये सवाल नहीं किया। इसलिए गनीमत जानिए कि 5,000-7,000 में आपके बच्चों को ये इंसान बना रहे हैं, कापी कलम किताब पकड़ा रहे हैं। इसीलिए इनकी जरूरत को पूरी करना और इनका ख्याल रखना हर गार्जियन की जिम्मेदारी है। और मस्जिद में जो इमाम नमाज पढ़ाते हैं, आपका बेटा 50,000 तनख्वाह पाए और इमाम साहब 2,000। एक साहब ने, एक मुतवल्ली साहब ने इमाम साहब से कहा, इमाम साहब मेरे बेटे के लिए दुआ कीजिएगा कि नौकरी लग जाए। इमाम साहब ने दुआ की, या अल्लाह मुतवल्ली साहब के बेटे की नौकरी लग जाए। लेकिन मुतवल्ली साहब के बेटे की
نوکری لگے اس کی تنخواہ اتنی ہی ہو جتنی ہماری تنخواہ ہے. تو متولی صاحب بغولا ہو گئے, میرا بیٹا انجینئر ہے اور آپ کی تنخواہ 5,000, میرے بیٹے کی 5,000. امام صاحب نے کہا کہ آپ کو اپنے بیٹے کی 5,000 تنخواہ پر غصہ آیا اور میں 5,000 میں کام کر رہا ہوں, تو آپ کو کبھی غصہ نہیں آیا؟ اس لیے جتنی ضرورت آپ کی ہے اتنی ضرورت ان کی بھی ہے. آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں, آپ ان کی فیس ادا کیجئے, وقت پر فیس ادا کیجئے. 100 روپے سے کام ہونے والا نہیں. قرآن پڑھتے ہیں بچے 300 ہو, اور اگر نورانی قاعدہ پڑھتے ہیں 200 ہوں. آپ پیسے بچا کر کے بچوں کے پیچھے لگائیے. یہ جو بہانہ بازی کرتے کہاں سے لائیں گے؟ ہفتے میں 7 دن گوشت مت کھاؤ, بیڑی سگریٹ مت پیو, حقہ مت پیو, 5 وقت چائے مت پیو. کس نے کہا کرنے کے لیے سب کام؟ ان پیسوں کو بچا کر اپنے اولاد کے پیچھے لگاؤ. اور یہ بچیاں جو قرآن کے کچھ حصوں کو یاد کیا ہے, بڑی خوشی ہے. اور آپ حضرات بھی کوشش کیجئے کہ آپ کی بچی حافظہ بنے. ابھی اس علاقے میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بچی 8 سال میں حافظ قرآن بن گئی, 8 سال کی عمر میں, اور شاندار قرآن پڑھتی ہے, رشک آتا ہے. اسی لیے آپ بھی کوشش کیجئے. بیٹا نہیں ہے تو بیٹی کو پڑھائیے, اولاد نہیں ہے تو کسی کی اولاد کو پڑھائیے. اچھا یہ بات بتائیے آپ کو, بھئی روز لوگ مرتے ہیں نا, بولیے نا, ہم روز مرتے ہیں نا, روزانہ ہم لوگ کسی نہ کسی جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں. اچھا جو بیٹا, جو اولاد زندگی میں ماں باپ کو نہیں کھلاتی, ماں باپ کو نہیں کھلاتی ہے, ادھر بیٹا کھا رہا, بہو کھا رہی ہے, آپ ادھر ٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں, گوشت بھی, مچھلی بھی, بونا بھی, قیمہ بھی, اور آپ جا کے شکایت کرتے محلے میں میرا بیٹا دیکھتا ہی نہیں, میرا بیٹا کھلاتا ہی نہیں. جو اولاد زندگی میں آپ کو نہیں کھلاتی ہے, مرنے کے بعد وہ آپ کو مثال ثواب کرے گی. ہاں بھائی, وہ مرنے کے بعد کیا ہو رہا بھائی آپ کا مسئلہ, مرنے کے بعد ایصال ثواب کرے گی, مرنے کے بعد دعا کرے گی, مرنے کے بعد مدرسے میں جا کر کے پیسہ دے گی. وہ جو اولاد زندگی میں ماں باپ کو نہیں کھلاتی, وہ اولاد مرنے کے بعد کبھی ماں باپ کا تذکرہ بھی نہیں کرے. چے جائے کہ اس کے پیچھے خرچ کرے, تو پھر یہ سمپتی کیوں بچا رہے ہو اس کے پیچھے؟ ارے اپنے آخرت بنانے کے لیے اسے لگاؤ. اگر اولاد نہیں ہے تو کسی کے بچے کو دینی تعلیم دلاؤ, اس کے پیچھے پیسہ خرچہ کرو, تاکہ وہ مرنے کے بعد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اور اگر آپ کے پاس پیسے ہیں, زمین ہے, اسے بیچ کر اپنے بچوں کے پیچھے لگاؤ. ہر آدمی تقدیر لے کے آیا دنیا سے. ایک ماں کے پیٹ سے 5 بچے پیدا ہوئے, 5 بچے برابر ہیں کیا؟ ایک کروڑ پتی ہے, دوسرا کھاد پتی ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی ماسٹر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے کہ نہیں؟ جبکہ پیدا ایک ہی ماں سے ہوئے تو سب برابر ہونا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ تقدیر سب کی الگ ہے. آپ کے پاس جو آپ کی اولاد ہے, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھی تعلیم دیں, اچھی تربیت کر دیں. مالدار ہو غریب ہو وہ آپ کی ذمہ داری نہیں, آپ کی ذمہ داری یہیں تک ہے. انشاءاللہ کریں گے. اور یہ بچیاں جنہوں نے قرآن پھر سے کیا ہے اور قرآن کے کچھ حصوں کو یاد کیا ہے, مبارکباد ہے ان کے والدین. بڑی خوشی ہوئی ان بچیوں نے قرآن کے حصے کو یاد کیا. میں تو کہوں گا حافظ جی سے کہ باضابطہ چھوٹی بچیوں پر محنت کر کے اسے حافظ قرآن کرو. چھوٹی بچیوں پر محنت کرو, اور جتنی بڑی بچیاں ہیں کم سے کم اما پارا یعنی 29 اور 30 کا حافظہ بناؤ. بھائی سنو, 30 اور 29 کا اسے حافظہ بنا دو. بڑی بچیوں کو, چھوٹی بچیوں کو مکمل حافظہ بناؤ. اور آپ لوگ مکتب کے نظام کو مضبوط کیجئے. جو فیس حافظ جی کو آپ دیتے ہیں اس فیس کو بڑھا دیجئے, تاکہ اس کی ضرورت پوری ہوگی تو آپ کے بچے کو خوشی سے وہ پڑھائیں گے, کبھی ادھر ادھر نہیں جائیں گے. ہر وقت آپ کے بچوں پر وہ نگاہ رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ وقت اس بچے کے پیچھے وہ لگائیں گے. اور یہ جتنے بھی گارجن یہاں ان سے میں یہ کہوں گا
کہ آپ کو سب سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کی بچیوں نے، چاہے آپ کی بیٹی ہو چاہے آپ کی بہن ہو، قرآن کے حصوں کو یاد کیا ہے۔ اس کے اعزاز میں آپ کو حافظ جی کو انعام دینا چاہیے، اس خوشی میں آپ کو انعام دینا چاہیے کہ حافظ جی نے آپ کی بچی پر اتنی محنت کر کے اس قابل بنایا، اور جو بچیاں ہیں ان پر بھی حافظ جی اسی طرح محنت کریں تاکہ یہ بچیاں بھی حافظہ بن جائیں یا قرآن کے کچھ حصوں کا حافظہ بن جائیں، تاکہ دیکھیے جس سینے میں قرآن محفوظ ہے اس سینے میں جہنم کی آگ نہیں چھڑے۔ اس لیے ہر سینے میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا چاہیے۔ آپ ہیں، آپ کے بھی سینے میں کم سے کم چاروں کل سورہ فاتحہ ہونا چاہیے، آپ کے سینے میں بھی ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دینی تعلیم حاصل نہیں کیا ہے تو کم سے کم چاروں کل سورہ فاتحہ ضرور اپنے سینے میں رکھے ہو، اور جس سینے میں قرآن کا حصہ موجود ہے اللہ تعالیٰ اس سینے کو نہیں جلائے گا۔ انشاءاللہ کریں گے بھائی، سب لوگ کریں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، فیس بھی ادا کریں گے۔ ڈر سے ہاتھ نہیں اٹھاتے آپ، ہاتھ اٹھا کے بتائیے گا تب نا۔ اس کا پتہ اس سے یہ چلا کہ گارجن یہاں موجود رہیں، ان بچوں کے گارجن گھر میں کھانا کھا کے آرام کریں۔ یہ حال ہمارا ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں لوگ بخیل بہت زیادہ ہے۔ جب بچوں کا پروگرام ہو پہلا نمبر گارجن کو بلائیے، جب تک گارجن نہ آئے آپ پروگرام مت کرو۔ سب گارجن کو ایک لائن سے کرسی پر بٹھاؤ، جب تک پروگرام ہو تب تک یہاں پر موجود رہیں، اور جب آپ پروگرام دیکھیں سنیں، بچے پڑھ رہے ہیں، کوئی نعت، کوئی غزل، کوئی تقریر، کوئی اردو تقریر، کوئی عربی تقریر، کوئی ہندی تقریر، کوئی انگریزی تقریر، آپ جو بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، آپ جب سننے کے لیے آئے، آج لیکن آئندہ ہم اس کا خیال رکھیں گے، کیا کریں گے؟ آئندہ جب آئیں گے تو آپ کچھ پیسے لے کر کے آئیں گے، کسی بچے کو 5 روپے، کسی کو 10 روپے، کسی کو 20 روپے، اس طرح سے انعام آپ دیں گے تو بچوں کے حوصلہ افزائی ہوگی۔ کون قریب اسٹارٹ کرو، جب تک کون قریب اسٹارٹ کرو نا، کون قریب شروع اسٹارٹ کرو، دینے کی عادت ڈالیے، گھر سے آپ خالی مت آئیے۔ جب آپ گھر سے آئیں تو کم سے کم 200-400 روپے آپ کھلا کر کے لائیں، چھٹا کر کے لائیں۔ آپ ہی کے سماج کے بچے ہیں، آپ ہی کے سماج کی بچیاں ہیں، آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بھتیجی ہوگی، پوتی آپ کی نواسی ہوگی، آپ کے نواسے ہوں گے، اگر وہ پڑھ رہے ہیں آپ وہاں سے انعام دیں گے تو بچے کا حوصلہ بڑھے گا۔ اس لیے آپ لوگ آئندہ اس کا خیال رکھیں، بچے کا حوصلہ بڑھے گا۔ آنے کے لیے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ سلامت مائک بدلیے، بیٹھ کے بیٹھ لو، نہیں ہے بچوں کے تعلق سے منعقد ہوا، یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ بچے اور بچیاں جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یا اللہ ہماری قوم کے مستقبل ہیں، یا اللہ ان بچوں کو یا اللہ داعی اسلام، سپاہی اسلام، ایمان کا داعی، اسلام کا داعی، شہدائی بنا۔ یا اللہ ان کے سینوں میں قرآن کریم کو بھر دے، یا اللہ دین کو بھر دے، یا اللہ دیندار بنا، یا اللہ دیندار بنا، یا اللہ عاشق رسول بنا، عاشق دین بنا۔ یا اللہ جن بچیوں نے قرآن کریم کے حصوں کو یاد کیا ہے، یا اللہ مزید ان کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے استاد نے جو محنت سے پڑھایا ہے، یا اللہ اس کے پڑھانے کو قبول فرما۔ یا اللہ اگر کسی طرح کی کوئی غلطی اس سے ہوئی ہوگی، یا اللہ اس کو تو معاف فرما۔ یا اللہ مزید ان بچوں پر زیادہ سے زیادہ محنت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، دین کے تعلق سے، تعلیم کے تعلق سے باتیں ہوئی ہیں، ان تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہ و خطا کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے لغزشوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔ اس کو دینا، چلو یہی دینا ہے۔
इनको और देना कुछ एक बच्चे कैसे बांध के रखते लगा तीन तीसरा दो हो गए एक और है अरे इसको देख पे आके आजा हाँ दियोर पहना देना दोनों पहना दो दोनों ए आगे से बैठे इसको बैठाओ अरे आगे से बैठना यहाँ देखा पत्ती दिखाई चाचा परो विराम देता हूँ मोहब्बत का